بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، یہ آپ کی سہنی کتاب حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی تقاضے ڈاکٹر اسرار احمد کی، تو اس کو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی تقاضے ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک اہم خطاب، ترتیب و تصویر شیخ جمیت الرحمان۔ اسلامی جمعیت طلبہ علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور کی دعوت پر محترم ڈاکٹر صاحب نے یونیورسٹی کیمپس میں کالج کے ہاسٹل کی مسجد میں 14 نومبر 87 میں 87 عیسوی کو ایک خطاب ارشاد فرمایا تھا، جس سے شیخ جمیل الرحمان صاحب نے ٹیپ کی ریل سے صفحے کرتاس پر منتقل کیا۔ الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقال تبارك وتعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. تو یہ تھا اس کا پہلا پیج، تو اب میں دوسری پیج کی طرف آؤں گا۔ یہ ان آیات کی تلاوت کے بعد ڈاکٹر صاحب نے درود ابراہیمی پڑھا اور ارشاد فرمایا۔ عزیز طلبہ، مجھے ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت کی میری گفتگو کا موضوع حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات میرے علم میں نہیں آئی تھی، بلکہ مجھے عمومی انداز میں یہ کہا گیا تھا کہ مجھے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صاحب الصلاۃ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی موضوع پر گفتگو کرنی ہوگی۔ بہرحال ان دونوں چیزوں کے مابین کوئی زیادہ فرق اور بہت نہیں ہے، ان کو آسانی سے باہم جوڑا جا سکتا ہے، یہ لازم ملزوم ہے۔ لیکن میری آج کی گفتگو زیادہ تر جس تناظر میں ہوئی وہ سورۃ الحدید کی وہ آیت سے مبارکہ ہے، اس پر میں ابھی قرآن اکیڈمی میں مفصل درس دے کر آ رہا ہوں۔ میں نے آج کے اس اجتماعی ماہ میں حاضری سے اسی بنیاد پر معذرت کی تھی کہ ہفتہ کو بعد نماز مغرب قرآن اکیڈمی میں میرا درس ہوتا ہے۔ ہم وہاں گزشتہ 8 ہفتوں سے سورہ حدید کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج کی نشست میں اس سورہ مبارکہ کی 25ویں آیت زیر درس تھی، جس کی میں نے آغاز میں تلاوت کی ہے۔ آپ میں سے بہت سی حضرات کی نگاہوں سے شاید آج اخبارات میں وہ اشتہار بھی گزرا ہو جس میں اس درس سے متعلق میں نے 3 سوالات معین کیے تھے۔ پہلا یہ کہ اسلام صرف تبلیغی مذہب ہے یا انقلابی دین؟ دوسرا یہ کہ اسلامی انقلاب کا اصل ہدف کیا ہے؟ اور تیسرا یہ کہ کیا اسلامی انقلاب کے لیے طاقت کا استعمال جائز ہے؟ انہی 3 سوالات کے حوالے سے میں اس وقت سیرت النبی علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ضمن میں کچھ عرض کروں گا۔ باقی جہاں تک آپ کے مقرر کردہ موضوع کا تعلق ہے، اس کا بالکل واضح تعلق یہ ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تقاضا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی اس بات کی تاکید و تائید کے لیے میں نے آغاز میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 بھی تلاوت کی تھی، جس سے ہمارے دین میں اتباع رسول کی جو اہمیت ہے وہ نہایت وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، تو میرا اتباع کرو، میری راہ پر چلو، تاکہ اللہ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور اللہ ہے یہ بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ تو یہ تھا آپ کے سامنے صفحہ نمبر 2۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور ہمارے جو بھی خطا ہیں ان کو نیکی میں تبدیل کر دے، اور ہمارے ماں باپ کو
عمر دراز کر دے، اور جو اسلاف گزرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے، اور ان کے جو ہم اثر لوگ ہیں ان کو صبر و تلقین کا ظاہر دے. شکر و جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء.